السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 107 اور 108 پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وصیت یعنی موت کے وقت اگر کوئی مسائل ہوں یا کوئی جائیداد مال ہو تو اس کی تقسیم، اس کے گواہوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں اس آیت میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وصیت کے اندر کوئی گواہان غلط بیانی کریں تو اس کا یہاں بیان ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ چونکہ ہم اکثر قرآن جو ہے وہ الفاظی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کو باعث برکت و ثواب سمجھتے ہیں، دیکھیں اس کی برکات اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم غور کرو، سوچو کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں اس کو سمجھ کر پڑھتے ہو۔ تو اگر ہم اس کو غور کر کے سمجھ کر تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے بہت سے جھگڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ بالفرض کوئی شخص لالچ میں یا ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسم اٹھا لے یا اس کا غلط بیانی کر دے تو پھر اس کا کس طرح سد باب کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں میں سے ان دونوں مستحقہ جھوٹ بولا ہے، اسما غلط بیان نہیں کیا، جو اصل بات ہے وہ بیان نہیں کی، وصیت میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے۔ فرمایا فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ، یعنی اگر وہ رسا کو یہ شک ہو کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں یا وہ جانتے ہوں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اب دو اور لوگ جو ہیں وہ رسا میں سے ان کی جگہ پہ من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان پہلے دو لوگوں نے، یعنی حق تلفی کی ہے ان کو پہلے نے، یعنی جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے یا وہ رسا ہیں وہ یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ جس نے خیانت کیا اس کے بارے میں فرمایا یقسمان باللہ لشہادت، اب وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں، احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کے مقابلے میں سچ ہے، حق ہے، وما اعتدینا، اور اگر ہم نے زیادتی کی انا اذا لمن الظالمین، تو ہم ظالموں سے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ یعنی اگر پہلے دو آدمی جو وصیت کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی یا کوئی شک ہو کہ اس میں کوئی رد و بدل ہوئی ہے، تو فرمایا وہ لوگ جو اس آدمی کے قریبی ہیں وہ کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائیں، حلف اٹھائیں، اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان سے زیادہ سچی ہے، ہم سچے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، یعنی وہ اس چیز کا اقرار کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یأتوا، یعنی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اگر کسی قسم کا کوئی حلف یا قسم وغیرہ کی ضرورت پیش آتی
تو آپ پہلے انہیں واضح و نصیحت کرتے، ان لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے کہ بھئی غلط بیانی جو ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور فریقین سے قسم یا حلف لینے کے لیے پھر اس کے بعد یعنی یہ آپ فرماتے کہ بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر جب الزام لگایا تو وہ آئے تو انہوں نے گواہی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے، کیا تم کوئی ہے تم میں سے جو کوئی توبہ کر لے؟ یعنی بہتر ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کر لے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ترغیب دیا کرتے تھے حلف اٹھانے سے پہلے۔ ذالک ادنیٰ یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے کہ لوگ ٹھیک یعنی یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول سے ضابطہ بنایا ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ او یخافوا ان تردوا ایمان بعد ایمانہم، انہیں خوف یعنی کم از کم انہیں یہ خوف رہے کہ ہماری جو قسمیں ہیں وہ رد کر دی جائیں گے، یعنی جو پہلے لوگ ہیں وہ اس ڈر سے کہ ان کی قسمیں رد بھی کی جا سکتی ہیں، یہ نہیں حرف آخر ہوگی بات، اگر وہ غلط بیانی کریں گے یا اس میں کچھ ایسی قسم کی کوئی کربا پروری کی یا کسی کے ڈر لالچ کی کوئی بات ہوگی تو ان کی قسمیں رد بھی کی جا سکتی ہیں، تو اس طرح سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، تو لہٰذا وہ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں گے اس بارے میں۔ تو آگے اللہ فرما بھی رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے فاسق انسانوں کو، گناہ کاروں کو، نافرمانوں کو۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ آپ یعنی دیکھیں اسلام میں دیکھیں کیسے یہ نقطہ حالانکہ بڑا ایک خاص نقطہ ہے، کبھی کبھار ایسا واقعہ پیش آتا ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں تو بتایا ہے کہ اگر دو اب جھوٹ بولے تو ان کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، قسمیں اٹھانی، ان سے کیا بیان لینا ہے، کس وقت لینا ہے۔ تو قرآن تو ہر قسم کی رہنمائی کرتا ہے اگر ہم لینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر معاملے سے قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔